اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1977 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمنون کی آیت 109 سے ہو رہا ہے. 23/109. مسلسل درس کا جو سلسلہ ہمارے ہاں جاری ہے وہ آخری درس اس میں کافی عرصہ پہلے ہوا اور اگر شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گار صاحب میں تو وہ تو 1 مہینے سے بھی زائد کا عرصہ ہو گیا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ پچھلی آیات میں بات یہ آ رہی تھی کہ وہ لوگ جو قانون شکنی اور سرکشی کی بنا پر جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، مہلت کا وقفہ انہیں دیا جاتا ہے کہ شاید اب بھی یہ اپنی اصلاح کر لیں، اب بھی صحیح راستے پہ آ جائیں. اور جب یہ عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی، امکان باقی نہیں رہتا، تو وہ ہے جسے ظہور نتائج کا وقت کہتے ہیں. اور جب وہ ظہور نتائج کا وقت آ جاتا ہے تو ان کے ان جرائم کے نتائج محسوس اور مشہود شکل میں سامنے آتے ہیں، جسے سزا کہہ لیجئے، تباہی کہہ لیجئے، بربادی کہہ لیجئے، قوموں کے معاملے میں ان کی ہلاکت کہہ لیجئے. تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو آخری آیات میں تو اس وقت پھر وہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ایک موقع اور ہمیں دے دیا جائے، جیسے کہتے ہیں وقت کے دریا کو پیچھے کی طرف لوٹا دیا جائے تو پھر دیکھ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں. تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وقت پیچھے کی طرف نہیں جایا کرتا، بار بار تمہیں وارننگ دی جاتی تھی، بار بار انتباہ کیا جاتا تھا اور تم سنتے نہیں تھے. تو اب تو سوال ہی نہیں ہے اس کا. کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. وہی ایک جماعت ایسے لوگوں کی تھی جو ہمارے قوانین پر یقین رکھتے تھے، تمہاری اس قسم کی تدابیر کے خلاف حفاظت چاہتے تھے، ہم سے وہ دعائیں مانگتے تھے. یہ ان کی آرزوئیں تھیں کہ یا اللہ اس قسم کے نامساعد حالات کے اندر بھی ہماری حفاظت بھی کر، سامان نشو و نما بھی عطا کر. یہ لوگ موجود تھے، لیکن فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. لیکن تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں بیوقوفوں کی ہیں جو تم کہہ رہے ہو، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. حالانکہ وہ بار بار تمہیں کہتے تھے کہ نہیں، بات بڑی سیریسلی ہم کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر تو کرو. لیکن جیسا نشے میں مدہوش آدمی، وہ کبھی کسی کی ہوش مند کی بات سنتا ہی نہیں ہے. تم سنتے ہی نہیں تھے. کہاں کہ تم نے یکسر فراموش کر دیا، ہمیں بھی اور انہیں بھی مرفوض قلم سمجھ لیا کہ ختم کر دیا ہم نے، ان کی آوازوں کو بھی دبا دیا ہے، اب ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا. ضمناً یہاں 2 باتیں اہم ہیں. یہ جو قانون مکافات عمل ہے قرآن کی روح سے، اس میں آپ دیکھیے کہ کس قدر عادلانہ اور کس قدر سائنٹیفک بیسس پہ قرآن میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن میں ان باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے متعلق بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ قانون مکافات کی گرفت میں آ جائیں، صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی. اور دوسرے وہ کہ جن تک یہ بات پہنچے ہی نہیں، وہ بھی اس کے تحت گرفت میں نہیں آ سکتے. کتنا بلند اصول ہے یہ.
حالانکہ ہمارے ہاں اب جو مہذب ترین زمانہ گنا جاتا ہے اور اس میں قانون میں تو کہتے ہیں بہت آگے بڑھ گئے، یہاں بھی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز کہا جاتا ہے. قانون سے ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے اس کا کہ تم نے یہ کیوں کیا. قرآن کہتا ہے یہ بڑی زیادتی ہے. کہتا ہے کہ یہ تو فریضہ ہے قانون بنانے والوں کا یا گرفت کرنے والوں کا یا احتساب کرنے والوں کا کہ وہ اس قانون کو پہنچائیں ہم تک. اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ فریضہ اپنے اوپر عائد کیا، ہم جس کو رسول کہتے ہیں اس کے معنی ہے قانون کو پہنچانے والا. تو اب یہ فریضہ اسی صورت میں ادا ہوگا نا کہ ہماری وہ جو رسالت ہے یہ کہ پیغام کا پہنچانا ہے، وہ جہاں تک اسے پہنچائے گا وہیں تک وہ لوگ ماخوذ ہونے کی گرفت میں آئیں گے نا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کم از کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے انسانوں کے اندر جو ان قوانین کو انسانوں تک پہنچائے، اور یہ دو چیزیں جمع ہوں، ان تک یہ پہنچ چکا ہو اور ان میں اس کے سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی مفاد پرستیوں یا ضد اناد یا سرکشی کی بنا پہ اس کی خلاف ورزی کرو تو پھر جرم ثابت ہوتا ہے ان کے خلاف. تو کہا کہ وہ لوگ تھے تمہارے اندر، تمہیں بار بار اس کے متعلق انتباہ کرتے تھے، وارننگ دیتے تھے، تنزید کرتے تھے، لیکن تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو نظر آیا کہ پہنچا بھی دیا گیا تھا اور ان میں صلاحیت اس قسم کی تھی کہ وہ سمجھ سکتے ہوں، اس کے باوجود انہوں نے یہ ایٹیچیوڈ اختیار کیا. اور تیسری چیز یہ کہ جب وہ پہلی آہستہ آہستہ کی شکایتیں مرض بن جاتی ہیں، درد بن جاتا ہے، جب وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ جس کو چیخنا چلانا کہتے ہیں کسی کام نہیں آتا. اور دوسری چیز یہ کہ پلٹ کے واپسی کی بات غلط ہے. وہ اس سے وہ سارا ٹرانسمائگریشن آف سول، تناسخ آواگون کا مسئلہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ سب کی تردید ہو جاتی ہے. یاد رکھیے قرآن کی روح سے مثلا یہاں سے دنیا سے مر جانے والا بھی جو ہے اس کا کوئی تعلق اس دنیا کے ساتھ باقی نہیں رہتا. واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بار بار قرآن میں یہ بات آئی ہے. اور یہ مر جانے کے بعد ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی اس دنیا کے اندر بھی قرآن کی روح سے ہلاکت اور احتساب اور گرفت اور عدل اور مکافات عمل کی روح سے نتائج کا برآمد ہونا اس دنیا کے اندر بھی ہے. خزی فی الحیات دنیا قرآن کہتا ہے بار بار ان کے متعلق. اس دنیا کے اندر ذلت اور تباہی اور مواخذہ اور سزا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، کن کے ہاتھوں سے وہ آتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی وہ آتا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ یہاں جب معاملہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اعمال اپنا نتیجہ دے کر رہتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ موجود تھے جو یہ کچھ کہتے تھے تمہیں، تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا وانہم ھم الفائزون. ان لوگوں نے بڑی برداشت سے کام لیا، بڑے صبر استقامت سے کام لیا. تم تو پتہ نہیں کس کس قسم کی ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے سچ بولنے والوں کو، تمہیں تمہاری ان سرکشیوں پر آگاہ کرنے والوں کو، متنبع کرنے والوں کو تم انہیں سب سے بڑا دشمن اپنا سمجھتے تھے. اور اسی بنا پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے خلاف کرتے تھے. اور یہ تھے کہ استقامت سے، ثبات سے اپنے مسلک کے اوپر جمے رہتے تھے. آج ہم ان کو اس کا مواخذہ دیتے ہیں. یہ ہیں کامیاب فائزون، یہ ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہے. تو گویا یہ چیز بھی ہے. رسول تو خدا کی طرف سے مامور ہوتا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی، لیکن میں یہ عرض کروں گا اپنی بصیرت کے مطابق کہ جسے بھی حق کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے، قرآن کی کوئی چیز سمجھ میں جس کے آ جائے، اس کے اوپر فریضہ اور رسالت عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے. اور یہ بھی سمجھ لے کہ اس پہنچانے کے نتیجے میں یہ کچھ ہوگا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ کشمکش ہر دور میں جاری رہے گی. یہ کسی خاص دور، کسی خاص شخصیت، خاص جماعت تک محدود نہیں ہے. جہاں بھی آپ ان کے اس قسم کے جو مدہوش ہوتے ہیں قوت کے نشے میں، ان کے خلاف کوئی بات حق کی کہیں گے وہ یقیناً آپ کو اذیتیں پہنچائیں گے. اور وہاں کہا ہے کہ استقامت سے اس کو برداشت کرنے والی جو جماعت ہے وہی آخر الامر کامیاب ہو کے رہے گی. تو یہ فریضہ سے قیامت تک کے لیے اب رسالت میں نبی تو خدا کی طرف سے اب آنا نہیں ہے کوئی.
تو یہ فریضہ کس کے ذمہ تھا؟ یہ فریضہ اس امت کے ذمہ تھا جسے اس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ۔ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، خدا کی طرف سے کوئی وحی نہیں مل سکتی، لیکن اس کا آگے پہنچانا کہ جسے رسالت کہا جاتا ہے، یہ فریضہ اس امت کے سر پہ ہے۔ اگرچہ میں کہا کرتا ہوں کہ معنوی لحاظ سے رسول کے معنی پیغامبر ہے، پیغام پہنچانے والا، یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بھی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے تبلیغ کیا لیجیے، لیکن ان پیغامات کا آگے پہنچانا یہ فریضہ ہے اس امت کا جو وارث کتاب ہے، اور جسے کتاب میں سے کچھ بات سمجھ میں آ جائے اس کا فریضہ ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائے۔ قرآن میں یہ چیز ہے، رسول سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا تو تم سے پہلے گرفت ہوگی۔ تو یہ تو عزیزان من، یہ درس سن جانا یا درس سنا لینا مشاعرہ نہیں ہے کہ داد مل جائے اور داد دے دیں۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری یاد ہوتی ہے۔ جس نے سمجھ لیا اس پہ ذمہ داری پہنچانے کی، جس نے سن لیا ہے اس پہ ذمہ داری آگے پہنچانے کی، اور پھر اس کے لیے بھی تیار رہے کہ پھر اس کے خلاف یہ قوتیں کیا کیا کچھ کیا کرتی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا جب یہ بات آگے پہنچانے کی ہے۔ اور اگر نہیں پہنچائی جائے گی تو یہ بھی ایک جرم ہو جائے گا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس نے سچ کہا تھا۔ یہ کہا کہ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا ان مجرمین سے، کالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہا ذرا بتاؤ، تو سے گن کے بتاؤ کتنا عرصہ رہے اقتدار میں، اس قسم کی سرکشی میں، مدہوشی کے نشے میں۔ یہاں عجیب بات کہی ہے، نشے میں مدہوش کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کتنے بجے ہیں، کتنا وقت ہو گیا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے، وقت کا تصور ہوش کے ساتھ یا شعور کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ شعور جب نہیں ہوتا ٹائم کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ آپ سو جاتے ہیں تو پوری رات میں آپ کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ آدھی رات کے وقت بھی آپ کی آنکھ کھل جائے اگر ہے تو ادھر ادھر دیکھ کے کوئی ٹی وی لاؤ تھی کنا کو وقت ہونا اور جب نال ستا ہے دوسرا پرلے پاس وہ بھی کہنا کوئی دوگ دا عمل ہو گیا جناب، وہ بھی عمل لگتا ہے دوگ دا سمجھے نا کچھ پنجابی والے عمل کیا ہوتا ہے، دوگ دا عمل ہونا، یعنی کانسیپٹ آف ٹائم جو ہے یہ شعور کی اس سطح کے نام پہ۔ بات آگے آئے گی تو میں عرض کروں گا، پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ مرنے کے بعد کی زندگی تو مسلسل ہے، مرتا تو جسم ہے، انسان تو نہیں مرتا، لیکن ٹائم کا کنسپٹ جو ہے اس میں، وقت کا جو تصور ہے، یہ جو ڈیوریشن، یہ جو درمیانی اس کے پیریڈ ہوتا ہے، ٹرانزیٹری آپ اسے کہہ لیجئے، یہ جو شعور کی موجودہ سطح ہے جو بندھی ہوئی ہے ہمارے اس طبی جسم کے ساتھ، اس سے نکل کے شعور کی نئی سطح ایکوائر کرنا جو ہے، جس کو آخری زندگی کہتے ہیں، اس میں عبوری طور پہ ٹرانزیٹری وہاں تک پہنچتا ہے، گریجولی وہاں تک یہ پہنچتا ہے۔ پچھلا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا مدھم سا ہوتا ہے، باقی اگلا کانسیپٹ ابھی حقیقت واضح طور پہ آیا ہوا نہیں ہوتا، اسے برزخ کا دور کہتے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ اس کے متعلق بھی بات کیا، تو میں نے کہا یہ میں بحث کروں گا جہاں یہ آئے گا حیات بعد ممات کا قصہ، بڑا سائنٹیفک۔ عزیزان من، بہرحال اور کا تو میں کہہ نہیں سکتا، میں تو اپنی کیفیت میرے سامنے تو یوں محسوس شکل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن نے جس طرح بیان کی، یہ میٹا فزکس کی چیز رہتی نہیں۔ مابعد الطبیعیاتی چیز کو سمجھایا اس طرح سے ہے قرآن میں، ہے تو وہ میٹا فزکس کی چیز، لیکن صاحب اس کے سمجھانے پہ بات جائیے یوں محسوس میں سامنے سے آ جاتا ہے۔ ایسے ہو شکریہ۔ وہ کہا یہ کہ بتاؤ کتنا عرصہ وہاں رہے، انہوں نے کہا کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین کا کیا بتائے صاحب۔ ویسے بھی سکھ کے دن جو ہیں وہ تو یوں ہی بیت جاتے، دکھ کی تو ایک رات بھی نہیں بیتتی۔ بیمار کی رات جسے کہتے ہیں بڑی لمبی رات ہوتی،
ہوتی تو وہی کوئی 10-12 گھنٹے کی ہے، بیمار کی رات بڑی لمبی ہوتی۔ تو کہا یہ جو سکھ کے دن ہیں وہ تو یوں چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ سب کچھ یاد نہیں پڑتا۔ کہا کہ اس دوران میں اگر کوئی ایسا تھا ہم میں سے جو حساب رکھنے والا تھا ان چیزوں سب، اس سے پوچھئے، دیکھیے سانوں تو کچھ پتہ نہیں یاد رہا گئے، سر پہنیاں ہون تو ان کی یاد بھول جاتی ہے جی، نقشہ کھینچتا ہے آدمی۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہا کہ وہ عرصہ گنتی میں بھی کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، اگر تم کہیں علم و شعور کی بارگاہ سے پوچھو تو یہ جو اس کے بعد کی حیات جاویداں ہے اس کے مقابلے میں تو وہ بہت ہی قلیل رہ جائے گا، تو کیا حساب کرنا اس کے مقابلے میں۔ تمہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ جتنے بھی مفاد پرستیاں اور منفعت کوشیاں ہیں بہت کم قیمت کی ہیں، جتنا بھی یہ عرصہ ہے بڑا قلیل ہے، اور اس کے بعد جو حیات جاویداں کی متاع ہے وہ بے بہا ہے، وہ عرصہ بھی ابدی جسے اب کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کتنا ہی وہ لمبا کیوں نہ ہو وہ تھا ہی بڑا قلیل۔ اور آگے بات آئی عزیزان مان، میں نے عرض کیا ہوا ہے، بار بار کہتا ہوں، قرآن کریم کی ایک تو ہر آیت کے بعد آخر میں جو خدا کی صفت بیان ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ یوں ہی نہیں ہے وہ شاعری کی طرح کہ وہ قافیہ تھا ایک تو اس کو لے آیا اور قافیہ کو رکھ لیا پھر مضمون باندھ دیا، یہ صورت نہیں ہے جو آخر میں قرآن لاتا ہے۔ وہ بڑی اپروپریٹ ہوتی ہے، بڑی مناسب ہوتی ہے معنوی اعتبار سے۔ وہ جو مضمون پہلی آیت میں آیا ہوا ہوتا ہے اس کے آخر میں خدا کی صفت اس کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق اس کا ہوتا ہے۔ خدا توفیق دے تو کبھی قرآن کو اس نگاہ سے بھی پڑھیے گا۔ اور پھر سورت کی آخری آیات کے اندر تو اس نے سم اپ کر دیا ہوتا ہے سارے اس مضمون کو جو سورت کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر وہ آگے بات چلاتا ہے۔ یہ سارا قصہ جو ہے ان اقدار کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، ان قوانین کو نظر انداز کرنا، پھر اس کے بعد سرکشی برتنا، الرغم یہ کچھ کہنا، مذاق اڑانا، کہا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہاں سے زندگی کے دو نظریے بیان کیے۔ زندگی کا ایک نظریہ یہ ہے، اور وہ آج قریباً ساری دنیا میں یہ عام ہو گیا ہوا ہے، کہ یہ کائنات جو ہے اتفاق سے کسی طرح وجود میں آ گئی، اس لیے کہ کتنے ہی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی کیوں نہ ہوں وہ اس کی ابتدا کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے وجود میں آ گئی۔ تو وہاں ان کے لیے وہ چانس کا ایک لفظ ان کے پاس ہے، چونا بیلند حقیقت رہے افسانہ سنن، کہ بائی چانس ایسا ہو گیا۔ تو یہاں تو یہی ہے کہ یہ کسی طرح سے یوں ہی اتفاق کیا وجود میں آ گئی، پھر یہ میکینیکلی مشین کی طرح چلی جا رہی ہے۔ گویا اس کے اندر نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی غائب ہے، نہ کوئی آبجیکٹ ہے، نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ جو چیز اتفاقیہ وجود میں آئے اور اسی طرح سے یوں ہی گھومتی چلی جائے تو اس میں تو پرپز کا، مقصد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت جسے آپ کہتے ہیں نا مادہ پرستی، میٹیریلزم، اور سیاست میں سیکولرزم وغیرہ، وہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے پہلے کائنات کے متعلق۔ جب کائنات کے متعلق یہ تصور ہو تو کائنات ہی کا تو ایک جز انسان ہے، خود انسان کے متعلق بھی یہ تصور کہ ٹھیک ہے یہی فطرت کا جو قانون ہے، فزیکل لا، طبی قانون، اس طرح سے یہ ایک بچہ جنین رحم میں آتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان طبی قوانین کے مطابق یہ جسم انسان کا یہی ہے، پرورش پاتا ہے قانون کے مطابق، آہستہ آہستہ مشین کے پرزوں کی طرح گھس جاتا ہے، اس کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، انتشار اس میں واقع ہوتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ٹھیک ہے،
یہ موت جسم کی موت تو ہے. لیکن آج کی دنیا میں جہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں وہ اس جسم کے علاوہ کچھ اور مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ تو پھر اتفاق سے ہی ظہور میں آ گیا ایسا. اس کے لیے بھی کوئی پرپز نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی غائب نہیں. تو جب انسان کی زندگی صرف اسی جسم سے عبارت ہے تو جسم کے لیے جو کچھ چاہیے آدمی کو اس کی پرورش کے لیے، آسائش کے لیے، وہ جس طرح سے بھی جی جائے حاصل کر لیجیے. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے قانون ہوں گے نا. تو اگر سوسائٹی کے قوانین ہی دھاندلی پہ مبنی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یعنی اس سے آگے تو کوئی غرض ہی نہیں نا کہ انسان زندہ رہے، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کر لے، یہی نہایت رہ جاتی ہے نا. اور تو کوئی پرپس، کوئی مقصد زندگی کا باقی نہیں رہتا. یہ ہے وہ نظریہ جسے کفر کہا جاتا ہے. کائنات کا، انسان کا بے غائب سمجھنا، بے مقصد اس زندگی کو سمجھ لینا، بائی چانس اس کو سمجھ لینا. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات بھی ایک حکیم مطلق نے اس کائنات کو وہ وجود میں لایا ایک پلان کے تابع، ایک مقصد کے لیے، ایک غایت ہے اس کی طرف یہ وہ چلا رہا ہے اس کائنات کو. اسی میں انسان بنا ہے. یہ انسان کی زندگی، یہ جو ایولیوشن کا نظریہ ہے مغرب کا، وہ ٹھیک ہے ایک جرثومے سے لے کے یہ زندگی مختلف مدارج میں سے، مراحل میں سے گزرتی ہوئی انسان کے جسم تک آئی. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اس ارتقاء کی آخری کڑی نہیں ہے. مغرب یہ کہتی ہے کہ یہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے جس میں انسانی ختم ہوا، ارتقاء کا سلسلہ ختم. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک نئے ارتقاء کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ہے ایک نئی چیز جو انسان کے یا اس ارتقاء کی منزل میں آئی ہے. وہ ایک شے ہے جسم کے علاوہ انسان کی، جو ان طبی قوانین کے تابع نہیں ہے، طبی قوانین کا نتیجہ بھی نہیں ہے. اسے قرآن تو نفس کہہ کے پکارتا ہے، اسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، اسے خودی کہا جاتا ہے. کچھ کہہ لیجیے، کوئی ایک چیز جو جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی. وہ کہتا یہ ہے کہ اگر جنہیں اقدار خداوندی یا پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو وہ جو انسان کے اندر یہ شے ہے جو اس کی موت سے مرتی نہیں ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ پھر ارتقاء کی اگلی منزل طے کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ جو تصور ہے اگر اس پہ ایمان ہوا تو زندگی انسان کے اسی جسم کا نام نہ ہوا. جسم کی بہت ضروری ہے لیکن اصل غایت اور مقصد انسان کی اس شے کی نشو و نما اور پرورش ہے جس نے جسم کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا اور آگے بڑھنا ہے. یہ دو نظریے. انسان غلط کاریوں سے، جرائم سے، سرکشیوں سے اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ اس دوسرے نظریے کے اوپر اس کو ایمان کہ سوسائٹی کی گرفت میں آ سکے یا نہ آ سکے، اس کے ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہو کر رہنا ہے. یہ ہے دوسرا نظریہ جو آج میں نے کہا تھا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اتنے جرائم عام ہو رہے ہیں اور کسی سے کنٹرولنگ کی وجہ سے بڑی سے بڑی ایسی سوسائٹی بھی جو بڑی پرفیکشن کے قریب بھی پہنچی ہوئی ہو، وہ بھی کوئی ایسا نظام نہیں اپنے ہاں احتساب اور عدل کا وضع کر سکی کہ جو جرائم کو کسی طرح سے ختم کر سکے بلکہ روک بھی سکے. اس لیے کہ یہ نظریہ حیات ہے نہیں. جب نظریہ زندگی اس جسم کی پرورش ہے اور اس کے لیے جس طریقے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کرتے چلے جائیے تو کون سی چیز ہے جو آپ کو روک دے گی ناجائز سے؟ اس ابتدائی چیز کو ذہن میں رکھیں. اب آئیے قرآن کی طرف. کہا ان سے پوچھئے
کہ یہ جو بلند اقدار ویلیوز جنہیں کہا جاتا ہے، اور میں سمجھا دوں کہ یہ ویلیو جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا کیا. کئی دفعہ یہ میں مثال دے چکا ہوں، وہ کیونکہ بڑی عام فہم سی مثال ہے، اسی کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. بیل نکلتا ہے اپنے گاؤں سے، باہر جاتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے کھیت اس کے سامنے آتا ہے وہ اس میں سے چڑھنے لگ جاتا ہے. اس کا سارا مسئلہ اپنی بھوک اور یہ چارہ، یہ اس کے اپنے مالک کا ہے، کسی دوسرے کا ہے، اس سے غرض نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ اگر کھیت والا کہیں ہے، وہ آئے اور اس نے 5-7 ڈنڈے اس کے مارے تو وہاں سے بھاگ گیا. بس یہ ہے سارا آج جو دنیا میں انسانوں کا مسئلہ اتنا ہی ہے. نکلتا ہے انسان، ہوس ہوتی ہے، جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے جھپٹتا ہے. مالک کہیں ہے، اگر وہ ڈنڈے والا سپاہی کھڑا تو اس نے کوئی 2-4 ڈنڈے مار دیے، نہیں ہے تو گارا. یہ سارا ہی یہ ہے تصور. انسان کا تصور یہ ہے کہ یہ اگر گھر سے نکلے، اس کو بھی بھوک لگی ہوئی ہو، باہر جائے، اب یہ جو تمیز کرنا ہے کہ یہ میرا کھیت ہے، اس میں سے مجھے لینا چاہیے، یہ غیر کا کھیت ہے، اس میں سے مجھے نہیں لینا چاہیے، یہ امتیاز جو ہے نا، یہ ہے جسے ویلیو کہتے ہیں. حیوانات کی زندگی تک ویلیو نہیں ہوتی. انسانوں کی زندگی کے اندر بھی اگر یہ تصور، یہ ایمان نہ ہو، یہ اندر والا ویلیو والا، تو مہذب سے مہذب سوسائٹی میں بھی ویلیو نہیں ہوتی. سوسائٹی کے قانون ہوتے ہیں. سوسائٹی نے قانون بنا دیا کیپ ٹو دی لیفٹ، سوسائٹی کا قانون ہے، یہ ویلیو نہیں ہے. اس قانون کا اتباع کرنے والا کسی ویلیو کی پرورش نہیں کر رہا، سوسائٹی کے قانون کو مان رہا. سوسائٹی کل کہہ دے گی کیپ ٹو دی رائٹ، کیپ ٹو دی رائٹ کرنے لگ جائے. ویلیو میں یہ چیز جو کہا گیا ہے کہ دوسرے کے کھیت سے بھٹا توڑنا ناجائز ہے، یہ ناجائز رہے گا. سوسائٹیاں بدلتی رہے، حکومتیں آتی رہے، حکومتیں جاتی رہے، یہ ناجائز جائز ہو نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں پرماننٹ ویلیو. سوسائٹی نہیں دے سکتی یہ ویلیو. سوسائٹی میں تو ہر صاحب اقتدار کے بدلنے کے ساتھ قانون بدلتے ہیں، ہر حکومت بدلنے کے ساتھ قانون بدلتے ہیں، ومز کے اوپر قانون ہوتے ہیں. ویلیو پرماننٹ ہوتی ہے. سوسائٹی کا قانون اور چیز ہے، وہ ویلیو نہیں ہوتا. کہا کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، آپ دیکھیے کس قدر اس میں ربط کتنا بڑا ہے. افحسب تم کہا جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بلا غرض و غائب پیدا کر دیا. یہ ہے صاحب کفر اور ایمان میں نقطہ امتیاز. اگر یہ چیز ہے کہ بائی چانس ہم اس دنیا میں آ گئے، اب وہ قانون طبیعی کے مطابق ہم نے زندہ رہنا ہے، اسی کی روح سے ایک دن مر جانا ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے، تو یہ عبث ہو گئی بات. عبث کے معنی ہی بے غرض و غائب ہوتا ہے. اور یہیں سے یہ عرب جو تھے، یہ وہ مویشیوں کا گلہ کہ جس کے اوپر گڈریا نہ ہو اور راستہ متعین نہ ہو، وہ جس طرح سے پھر ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر پھرتے ہیں نا، انہیں بھی یہ عبث کہتا تھا. یعنی ایک متعین نسب العین سامنے ہو اور ہر قدم آپ کا اس کی طرف اٹھ رہا ہو، یہ تو ہے جسے آپ کہیں گے کہ مقصد کی طرف ہم جا رہے ہیں. غائب ہے ایک، اس کو غائب کہتے ہیں عربی زبان میں. آخری مقام جہاں پہنچنا ہے ہم نے متعین کیا ہوا وہ ہو، اس کی طرف وہ اٹھے قدم، تو اسے تو کہا جائے گا حق. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، متعین نسب العین کوئی نہیں ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، کوئی پرپس، کوئی گول نہیں ہے، تو ساری عمر آپ پھرتے رہیے. یہ سفر نہیں ہے، آوارگی ہوگا. سفر اور آوارگی میں تو فرق ہی ہے. آوارہ پھرنے والا تو سفر کرنے والے سے شام تک دگنا فاصلہ طے کر لیتا ہے، لیکن پوچھئے کہ پہنچتا کہاں ہے. اب اس کے یہ معنی ہوتے.
کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا، ورنہ تمہیں رہنے لا تر جاؤ نا، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، یعنی پھر آ کے بھی جاؤ، تمہارا جی چاہے نکل جاؤ گے، تمہیں کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے نا، اس لیے یہ کچھ کہا؟ میں نے یہ دو نظریات قرآن کی روح سے پیش کی، اس کے متعلق تو بے شمار آیات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن حوالوں کی غرض سے آپ دو چار چار آیتیں تو وہ ضرور اس میں نقل کر لیجیے۔ پہلے تو خود کائنات کے متعلق قرآن دیکھو کیا کہتے 38/27 بڑی عجیب، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس کائنات کو، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو بے غرض و غائب پیدا نہیں کیا۔ دیکھیے یہ باطل جسے آپ کہتے ہیں، آپ جاری کر دیں، ہمارے ہاں تو پھر یہ کانسیپٹ ذہنوں میں بدل جاتے ہیں، بادل برس جسے ہم کہتے ہیں اور بادل کے معنی کچھ اور رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہا کیا رہا ہے، بے غرض و غائب نہیں اس کو پیدا کر دیا ہم نے، ایک پرپز ہے اس کے بیہائنڈ جو ہم نے پیدا کیا، ایک مقصد ہے، ایک غایت ہے اس کی جو پیدا کیا ہم نے اس کو۔ آگے سنیے، ذالک ظن الذین کفروا، ایک تو یہ بات کہ یہ ایسا سمجھنا کہ کائنات بے غرض و غائب ہے، یہ علم کی بات نہیں ہے، قیاسی بات ہے۔ علم کی بارگاہ سے پوچھئے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اتنا عظیم کارگاہ ہے کائنات، یہ یوں ہی الالٹر، یوں ہی بائی چانس وجود میں آ گیا اور بائی چانس چل رہا ہے۔ 19ویں صدی میں یورپ نے جب یہ شروع کیا ہے، وہ اصل میں ان کا رد عمل تھا عیسائیت کے خلاف، جہاں قیاس ہی قیاس، وہ تو کائنات کی ابتدا کے متعلق بھی مقرر کرتے تھے کہ کائنات حضرت مسیح سے وہ تورات میں جیسے ہے 3900 اتنے سال پہلے وجود میں آئی، تو مشہور ہے نا کہ وہاں وہ تھے، پادری نے یہ بات کہی کہ وہ حضرت مسیح سے 3941 سال پہلے وجود میں آئی، تو اس نے کہا کہ 27 اکتوبر 3941 کہیے، بہت بڑا تنگ تھا یہ۔ تو وہیں سے یہ انہوں نے رخ بدلا اپنا، اور اس کے بعد یہ آئے سائنس کے اوپر اور انہوں نے یہ بات کہی، تو وہاں سے جو رد عمل ان کا شروع ہوا ہے تو انہوں نے سب کچھ لپیٹ کے پھینک دیا۔ ہوتا یہ ہے جب مذہب کے خلاف رد عمل ہوتا ہے تو اس میں پھر ساری چیزیں، یہ خدا اور وحی اور رسول سب کچھ پھینک دیتا ہے انسان۔ تو وہاں یہ بات، یہ چیز ہوئی کہ کسی طرح وجود، انہوں نے پوچھا پھر کیسے ہے، انہوں نے کہا کیسے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی طرح وجود میں آ گیا، چل رہا۔ اب وہی یورپ جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے اوپر کہ نہیں، اس کے بیہائنڈ، اس کے پیچھے تو پرپز ہے۔ بات یہ لمبی ہو جائے گی، میں ان کے پیش کرنے سینکڑوں اب یہ چیزیں ان کی، اور دن بدن تو پوچھو نہیں کتنی زیادہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہا کہ ان سے پوچھئے، کائنات کے متعلق کہا کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ظن ہے، علم نہیں ہے، یہ کفر ہے، ایمان نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کفر کس بات کو کہا گیا ہے یہاں۔ کائنات کو بے مقصد مان، کفر یہاں تو نفی کی گئی، اور دوسری جگہ اس بات کی روح سے یہ کہا گیا کہ یاد رکھو 29/44 خلق اللہ السماوات والارض بالحق، وہاں کہا تھا کہ باطل پیدا نہیں کیا، یہاں کہا کہ بالحق پیدا کیا۔ اب حق کے معنی آپ کے سامنے آ گئے، متعین نصب العین، غرض اور غایت اور پرپز اور آبجیکٹ، یہ چیز اگر متعین طور پہ ہو تو وہ تو الحق، اور پھر حق صرف نہیں، یہ الحق ہے۔ الحق کے معنی ہے دی ٹروتھ، صرف وہی جو حق ہوتا ہے۔ یہ لفظ تو آپ کو مختلف معنی میں استعمال ہوگا، لیکن جب الحق ہوگا تو وہ ہوگا جسے خدا نے حق قرار دیا،
وہ غرض و غائب کہ جسے خدا نے متعین کیا ہے، کہا کہ یہ ہے جس کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ غرض و غائب جو ہے، یہ میں نے شاید لائسنس دیا 29/44 29/44۔ اس کی غرض و غائب کے متعلق تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ بہت کچھ کہا ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، عظیم چیز ہے عزیزان مان۔ اس طرف تو ابھی رخ آیا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کے سائنٹسٹ کا بھی اور ریسرچ اسکالر کا بھی۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اب آیا حق کی تشریح۔ ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، کائنات کی، اس کارگاہ کائنات کو، اس عظیم محیر العقول مشینری کو، کاہے کے لیے یہ سرگرم علم ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس لیے ہے کہ ہر فرد کو اس کے عمل کا نتیجہ مل کر رہے اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے، ساری کائنات اس کے لیے سرگرم عمل ہے۔ 45/22 4/5/22۔ عزیزان من سوچیے کہ کیا کتاب ہے یہ۔ وہ تو چھوٹے سے پیمانے پہ تھا جہاں تک وہ سادی پہنچا کہ ابرو بادو مہو خورشید ہما در کارند تاتو نانے بکافاری ہو بغفلت نہ خوری۔ یہ سارا سلسلہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے۔ ٹھیک ہے کہ روٹی تیرے ہاتھ میں آئے تو اقدار سے غافل ہو کے اس کو نہ کھائے۔ کیا اندازہ لگائیے یہ بالحق کی تشریح کیا ہو رہی ہے۔ الحق یہ ہے کائنات کی پوری مشینری سرگرم عمل ہے، اس مقصد کے لیے کہ کسی فرد کا کوئی عمل بغیر نتیجہ برآمد کیے نہ رہ سکے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ زیادتی نہ۔ یہ ہے جسے نظام خداوندی کہتے ہیں عزیزان من۔ اس کا نام ہے نظام خداوندی۔ آپ نے دیکھا غزوہ غائب، اب اس کے اندر انسان آیا، یعنی اس عظیم کائنات کا پہلے دیکھیے کہ اس نے یہ کہا کہ پوری کائنات اس مقصد کے لیے ہے، تو یہ تو انسان کے اعمال کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تو انسان جو ہے وہ عبث ہو جائے گا۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کائنات تو بالحق ہے اور تم سمجھتے ہو کہ جو تمہارے اعمال کے نتیجہ خیز کرنے کے لیے عمل میں آئی ہے وہ تو بالحق ہے، اور تم جو ہو بلا غرض و غائب پیدا کر دیے گئے۔ افحسبتم، یہ خیال کرتے ہو تم۔ یہاں تو کہا عبث، دوسری جگہ بڑا ہی دلچسپ 75/36 کیا لفظ ہے؟ 75/36 ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس سے سدن چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے؟ مقصد غرض و غائب یہ تھی نا سامنے بات۔ یہ جو کپڑا بنا جاتا ہے اس میں وہ پہلے ہی وہ جلاح وہ جو ہے نا وہ تانی ان کی وہ ہوتی ہے، وہ سوت کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، یہ تانی ہوتی ہے، اسی کا وہ تانا ہوتا ہے، وہ جو یوں پھر لے آتے ہیں اس کو پٹی پہ اور وہاں پھر یہ تانا کہلاتا ہے۔ نہایت عمدہ تاگا، نہایت عمدہ اس میں صاف ستھرے وہ پوری تانی، بڑی عمدہ شکل اس کی، سب کچھ۔ یہ کیا یہ کپڑا بن گیا؟ اس کے اندر ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے جسے بانا کہتے ہیں۔ خالی تانا تنتے رہنے کو سدن کہتے ہیں۔ کہا یہ سمجھو تم سے انسان کی سرگرمیاں یہ ہیں کہ بس وہ تانا ہی تنتا رہے، تانا ہی تنتا رہے، اس میں بانا کبھی آئے نہیں، تو کہا پھر لے لینا کپڑا اس سے جو لائے گی کھٹی۔ یہ تانے اور بانے کا امتزاج ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔
یہ طبی زندگی اور اس طبی زندگی کے مواد رسیاں اسباب سارے ذرائع اس کے، اور اس کو رکھنا اقدار خداوندی کے دانے کے اندر، اس سے ثواب بنتا ہے۔ ثواب سے ہی تو ثواب ہے۔ ثواب کپڑے کو کہتے ہیں، آپ سمجھے ثواب کیا ہوتا ہے؟ بنا ہوا کپڑا تو آپ تانا ہی تنتر، یہ ہمارے یہاں محاورہ بھی ہو گیا ہوا تانا ہی تنتر، ساری عمر تانا ہی تنترا بن جائے آپ کے۔ دیکھ لیجئے گا مختلف کھٹیوں کو، ایوانات حکومت کے اندر اور کامرس کے اندر، ایوانات کے اندر لگی ہوئی ہیں دانے ہی دانے، مساجد اور خانقاہوں کے اندر ان کے ذہن کے مطابق بانا ہی بانا ہے، کپڑا نہ یہاں بنا جاتا ہے نہ وہاں بنا جاتا ہے۔ ثواب کیسے ہو جاتا؟ اس لفظ کی توہین۔ آپ سوچ لیے جو کہتے ہیں جی ثواب ہوں یہ تھا، ہوں ثواب نے خالی بانے تو خالی تانے نہ کسی جلائے کو پوچھ کے دیا نہیں پتا۔ اللہ اس کو ملزم کہتے ہیں قرآن کا عزیزان من کہ 1400 سال پہلے کے اس اونٹ چرانے والے بدو کی بھی بات سمجھ میں آ جائے، آج کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کی بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ کہاں یہ سمجھتے ہو؟ کبھی خالی تانے کو زندگی سمجھ لی، کبھی بانے کو زندگی سمجھ لی، یہ غلط، یہ بس۔ اور کہا کہ یہ زندگی جو ہے اس کے متعلق تمہارا تصور کیا ہے؟ آج کا تصور ہے نا یہ کہ انسان اتفاق سے دنیا میں آ گیا ہے، اب اس میں ٹائم کا سوال ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، زمانے کی گردش، یہ ہے نا آپ کے یہاں اصطلاح ایک، یہ وہی پھر ٹائم کی چیز آ جاتی ہے۔ یہ نئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں کہ زمانہ ہے، یعنی وہ جسے عمر آپ کہتے ہیں وہی چیز ہو گئی نا، ٹائم بھی زمانہ بھی، کہ براخر آدمی 75 سال جی لے، 90 جی لے، 100 جی لے، 125 سال جی لے، جتنی سے جی چاہے لمبا لمبا وقت ہو جائے، آخر اس کے بعد پھر موت آ جاتی ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ وہ عمر اس طرح سے ماپی جائے اور آخر میں وہ ختم ہو جائے، یہ ہے جسے زمانہ یا ٹائم کا کہتے ہیں کہ زمانہ انسان کو مار دیتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ قرآن کے ظہور قرآن کے زمانے میں عرب میں بھی یہ تصور تھا۔ کہا وقالو 45/24 بڑی اہم آیات ہیں، ان کے حوالے ضرور لکھ لیجیے گا۔ وقالو ما ہے الا حیاتنا الدنیا، یہ کہتے یہ ہے کہ زندگی بس اس دنیا کی زندگی ہے، تبھی زندگی ہے بس۔ نموت و نحیا، پیدا ہوتا ہے انسان تبھی قوانین کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اسی کے مطابق مربر آ جاتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، وہ یہ تو زمانہ ہے، زمانے کی گردش ہے جس سے انسان ختم ہو جاتا ہے بس۔ کہا وما ہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون، محض عقیدے کی روح سے تردید نہیں کرتا۔ کہا جب علم کے بارگاہ میں یہ لوگ آئیں گے تو یہ خود اس خیال کو چھوڑ دیں گے۔ سائیکالوجی چلی تو پیورلی ایک فزیکل سائنس، یعنی فزیکل سے مراد ہے انسان کے جسم کے متعلق ایک سائنس کے، وہ ایک ہی جنریشن میں اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ جس میں انسانی کے مرنے سے یہ مرتا نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سروائیول تک تو فرائیڈ کے جو شاگرد ہیں جو وغیرہ سروائیول تک وہ پہنچ چکے ہیں، امورٹیلٹی تک ابھی نہیں پہنچے۔ اس کی تردید تو آج ہو رہی ہے کہ نہیں، دہر سے انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ دہر کے متعلق جو برگسان نے نئے نظریے پیش کیے ہیں تحقیق کے بعد، اس نے تو ٹائم کا تصور ہی بدل کے رکھ دیا، لیکن وہ اس درس کی بات نہیں، وہ کلاس میں نصاب کی طرح پڑھانے کی بات ہے، وہ آپ رکھیے گا۔ تو یہ جو زندگی ہے قرآن کے نظریے حیات کی روح سے، یہ زندگی ایک نئے سلسلہ ارتقاء کا آغاز ہے۔ یہاں سابقہ سلسلہ ارتقاء کی کڑیاں آخری کڑی ہے یہ، جو محض طبعی یا فزیکل قوانین کے تابع چلتی تھی، اور ایک نئے سلسلہ ارتقاء کی پہلی کڑی کا آغاز ہے یہ۔
میں آؤں گا وہاں تو بتاؤں گا، لفظ آخرت کے معنی یہ ہیں کہ پچھلی کڑیوں کا اختتام اور نئی کڑی کا آغاز. یہاں سے تو ایک نئے قسم کی ایولیوشن شروع ہوتی. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایولیوشنر جو ہیں مغرب کے نظریہ ارتقاء کے قائل جو ہیں، انہوں نے ڈارون کی اس کی تھیوری کی تردید کر دی ہے جو اس کو آخری کڑی کہتا، وہ خود اس پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک نیا سلسلہ ارتقاء اس کے بعد شروع ہو رہا ہے اور وہ فزیکل لاز کے تابع نہیں ہے. یہ تو ایک نئی زندگی ہے جس کا آغاز یہاں سے شروع ہو رہا ہے. عجیب انداز میں یہ ہمارا اس دور کا قرآن کا مبصر، جس سے اللہ نے اتنی فراست عطا کی تھی، بڑے حسین انداز میں بات سمجھاتا ہے. کہتا زمین خاک درے میں خانہ ماں. کیا حقائق ہے اور کیا انداز ہے کہنے کا. زمین خاک درے میں خانہ ماں. یہ زمین یہ تو ہمارے میں خانہ کے دروازے کی مٹی ہے، اور فلک یک گردش پیمانہ ماں. یہ آسمان کائنات کا ہمارے پیمانے کی ایک گردش ہے. اور یہ ہے جو بات کہا گیا حدیث سوز و ساز ماں دراز است. سوز و ساز ماں یہ بہت لمبی بات ہے، اور بات کہہ گیا ہے سنیے عزیزان من کہ جہاں دی باچائے افسانہ ماں، ہماری اصلی افسانہ جو ہے، اصلی زندگی کی کہانی، یہ ساری زندگی تو اس کا دی باچا ہے. دی باچا کہنا صاحب یہ یہی کہہ سکتا. حدیث سوز و ساز ماں دراز است. جہاں دی باچائے افسانہ ماں. دی باچا ہی پڑھتے رہیے، کتاب جو ہے اس کو کہیں پھینک دیجیے. جہاں دی باچائے افسانہ. بڑی عمدہ تشریح، بڑی عمدہ تشریح. مقصد یہاں کا جو بتایا گیا، وہ جو میں نے کہا ہے ویلیوز جہاں آتی ہیں عزیزان مان، وہ بات بھی بڑی لمبی ہے، لیکن دو لفظوں میں قرآن یہ بتا گیا. آؤ تمہیں بتائیں مقصد حیات. وہ شے جسے میں نے کہا ہے کہ جس کا نام قرآن نفس کہہ کے پکارتا ہے، یاد رکھیے گا وہ نفس ہے، نفس نہیں ہے. فرق ہے عربی زبان میں. نفس سانس کو کہتے ہیں، اور نفس وہ شے جسے میں نے کہا ہے، وہ جو مرنے کے ساتھ مرتی نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجیے. اب مقصد حیات جو ہے اس زندگی میں، وہ اس شے کی نشو و نما ہے. اب یہ ہوا پرپز، یہ ہوئی غایت ہماری موجودہ زندگی کی، اس شے کی نشو و نما جس نے مرنے کے ساتھ مرنا نہیں، اور جس نے اگلی ارتقائی منزل کی پہلی کڑی بن کے آگے چلنا ہے. اس شے کی نشو و نما. بس یوں سمجھ لیجیے. بات یہ رہ جائے گی نظریہ تھیوریٹیکل، اور یہ پریکٹیکل بنے گی خدا کی مقرر کی ہوئی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا. اس سے خود بخود اس کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے. اب یہ بات نظری نہیں رہی، عملی ہو گئی. وہ اقدار قرآن کے اندر آ گئی، اور اسی لیے یہ کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس یہ ہے جی سارا پروگرام. 91/9 10 91/9 10. ایک لفظ میں اگر تشریح کروں تو کئی درس آ جائیں. تشبیہات ملاحظہ فرمائیے صاحب. افلاح فلاحت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو. قرآن کے ایک ایک لفظ میں تشبیہ جو ہوتی ہے، آپ غور کیجئے کتنے غائب معنی ہوتے ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. تشبیہ ہی وہ کھیتی سے دیتا ہے. ساری چیز اس کے اندر آپ دیکھیے، مٹی، پانی، ہوا، روشنی،
اور اس میں ایک بیج صالح. بیج پہ کتنا زور آج کل دیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اشتہارات کے اوپر، فلاں جگہ سے بیج منگایا ہے، فلاں وجہ سے بیج لیجئے. دارو مداری سارا اس پہ ہے وہ بیج. ورنہ یہ مٹی پانی سوائل سب کچھ سارا مہیا آپ کر لیجیے، بیج اس میں نہ ڈالیے. تو کرتے رہو گوڈی روز سویرے شام، تو لے لینا اس کے بعد پھر ہو گئی بیج. کہا یہ ساری مادی زندگی یہ ٹھیک بڑا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس بیج کی نشو و نما کے لیے. افلاح اس کے معنی ہوتا ہے کھیتی پروان کرنا. دانے کاروڑے ہوں گے، یہ دیکھیے من زکاہا صالح بیج کی جس نے نشو و نما کر دی اس کی کھیتی پروان چڑھے گی. اور اسی تشبیہ کے مطابق قد خواب من دساہا، یہ ٹھیک ہے بیج بھی اس کے پاس ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن دسا ہوتا ہے. اب یہ کھیتی باڑی کرنے والی پہچانے کی اسی اللہ یہ کی جانی ہے. موٹا سارا ڈلا اگر آ جائے نا کسی بیج دیوتے، یہ آپ کو پتا ہے اتنی دفعہ ہل چلایا، پھر وہ سے سہاگا پھیریا، پھر ہل چلایا، پھر سہاگا پھیریا، یہ اتنا باریک کیوں کر دینے اس میں؟ وہ جو بیج اندر ہوتا ہے پوچھو تو اس کے پاس قوت کون سی ہوتی ہے بیچارے کے پاس؟ مٹی کے نیچے اگر اس میں سے شگوفہ نکل بھی آتا ہے، اس شگوفے نے مٹی کے اوپر آنا ہے، مٹی کو پھاڑ کے اوپر آنا ہے. اس میں اتنی قوت ہونی چاہیے اور مٹی اتنی نرم ہونی چاہیے. یہ ہر چوتھے دن جو گوڈی دے دیتے ہیں آگے وہ کرتے کیا مٹی کو نرم کرتے. اس کے اوپر اگر اتنا بڑا مٹی کا ہی ڈھیلا آ جائے دب جاتا. اگر مادی زندگی کے مٹی کے ڈھیلے اتنے وزنی اس کے اوپر آپ رکھ دیتے ہیں تو پھر اگتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے مٹی ضروری ہے اس کے لیے، لیکن وہ اتنی نرم ہونی چاہیے کہ یہ اس میں سے سرفرازیوں سے اوپر آ جائے اس کے. اور اگر یہ اس مٹی سے دب گیا تو پھر یہ ساری محنت جو ہے اس کسان کی وہ غائب ہے. تو مقصد حیات جو ہے اس مادی زندگی کا، یہ جو میں نے ذرائع کی تشبیہ میں عرض کیا ہے، مٹی، پانی، ہوا، روشنی، یہی مادیت ہے نا. اس سب کی غایت اور اس کا مقصد ہے اس بیج کی نشو و نما کرنا، اس میں سے کونپل کا آگے بڑھانا اور پھر اس کو پکا کے فصل بنا دینا. یہ ہے غرض و غایت اس مادی زندگی کی، اس جسمانی زندگی کی، اس طبعی زندگی کی. یہ غرض و غایت ہے، مقصود وہ ہے. پھر وہی آ گیا یاد ایک بات، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن. کس انداز سے یہ شخص نے بیان کر جاتا ہے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سارے گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. سارے گل اگر ہے تو ایپیکیورینزم ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈرینگ تنظیم ہے. آشیاں کے لیے اگر کہو گے کہ صاحب یہی زندگی ہے جس کے اندر ہم نے رہنا ہے اور یہی ختم ہو جانا ہے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ پرورش، کیونکہ وہاں حدیث سوز و ساز کہا تھا نا، اس اعتبار سے یہاں آہو نالا کہا. یہ ہے غرض و غایت. اور جسے موت کہتے ہیں 67/2 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کس طرح سے آپ دیکھیے انداز کیسا ہے، ابتدا کس طرح سے ہو رہی ہے. پہلے تبارک کا. اس آیت کی تشریح میں چلا جاؤں گا تو ادھر سے تو گھڑی تو بھاگ رہی ہے، ادھر سے شیخ صاحب کا وہ ٹیپ ختم ہوتا جاتا ہے. برکات، برسات کے دنوں میں جس طرح سے یہ سبزہ گھنا ہو کے سیاہ ہو جاتا ہے نا، اس افراد سے جب کوئی چیز اگتی ہو اسے برکت کہتے ہیں. اگر کہتے ہیں بسم اللہ پاک کی روٹی کھایا کرو اللہ برکت پا دینا ہے، بات وہ بڑی ہے. کبھی بسم اللہ پہ آؤں گا تو عرض کروں گا تبارک الذی بیدہ الملک.
کائنات کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. کاہے کے لیے ہے کہ یہ ایسے نشو و نما یہاں یہ چیزیں پائیں جیسے برسات کے دنوں میں تمہاری سبزی اگتی. اس کے لیے ہے یہ ملک. اگی ہوئی کھیتی چار جان واسطے نہیں ہے. یہاں تو اقتدار اس کے لیے ہوتا ہے. واہ واہ کل شاہن قدیر. اور ملک اس کا جو ہے دھاندلی کا نہیں، ہر شے کے لیے قانون مقرر کرتے ہیں. حتیٰ کہ خلق الموت والحیات، زندگی کے بعد موت، اور موت تو بڑا حادثہ فائدہ گنا جاتا ہے. سب سے بڑا حادثہ انسان کی زندگی میں موت ہے. کہا کہ یہ موت کاہے کے لیے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اب تم نے اس زندگی میں کس نے وہ اعمال کیے تھے جو اگلی زندگی کے قابل اس کو بنا دے اور اس میں حسن عمل کی راہیں اس کے لیے کھول دے. موت تو یہ دروازہ ہے ایک نئے راستے کا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم ٹیسٹ کر سکو اپنے آپ کو کہ اس پوری زندگی میں نے جو کچھ کیا تھا اس نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اگلی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت مجھ میں پیدا ہو گئی. یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر اس میں اتنی ارتکاز، کرسٹلائزیشن، سختی، صلابت جسے کہتے ہیں، یہ پیدا ہو گئی ہے زندگی کے اندر، تو پھر موت سے مر نہیں سکتا. ٹیسٹ یہ ہے کہ موت مجھے مار دیتی ہے یا نہیں. اگر جسم ہی جسم ہے تمہارا اور اس شے کی نشو و نما نہیں ہوئی تو پھر تو آپ مر گئے. اور اگر اس میں یہ پختگی آ چکی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس موت سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت تو ایک ٹیسٹ ہے تمہارے لیے یہ دیکھنے کا کہ اس زندگی میں تم نے کس قسم کے کام کیے. روز کے مشاہدے کی تشبیہ کے لیے مکھن دودھ بھی چوندا ہے، دودھ کے اندر ہی تو ہوتا ہے، اس میں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. پانی ڈالتے جائیے اس کے اندر اور دودھ پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا. ذرا اس کو کشمکش حیات کی مدھانی سے رڑک دیجیے نا، آپ کو پتا ہے کہ کبھی دیکھیا ہے رڑکتی کس طرح نہ دودھ ہوں نے، ایسے دودھ ہی نہیں ہوتا تو رڑکنا کی ہے. پانی رڑکن والی گل آ گئی ہے نا، رڑکتے رہو. اس بعد پھر ساری اگلی جنریشن نے کبھی مدھانی نہیں ویکھی، ویکھی بھی کبھی مکھن نکلتا ہو تو مدھانی ہی کر رکھن. نہ چاٹی ہوں نہ مدھانی ہوں نہ سوانی ہوں نہ رڑکتی ہے. ڈبے کے دودھ نہ پرورش ہوتی ہے ساری. وہ جو رڑکنا ہے نا زندگی کا عزیزان من، پوچھو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر لفظ ہے نہیں کشمکش حیات کے لیے. لیکن اس کشمکش حیات کا نتیجہ کی ہوں وہ جو رڑکتی ہے وہ گونج پہنتی ہے باہر تک، وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پانی میں چھپا ہوا مکھن ہوتا ہے جو کبھی نظر نہیں آتا، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ ایک سخت چیز بن کے اوپر آ جاتا ہے. سارا دن اس میں پانی ڈالتے چلے جاؤ، مکھن مکھن کا رہا رہتا ہے، وہ پھر کھلتا ہی نہیں ہے اس کے اندر. انسانی زندگی کے اندر گھلی ہوئی خودی جو ہے معلوم، وہ جو اس طرح سے کشمکش حیات کا ریکا پا دیا جی نا چاٹی چ، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ مکھن کا پیڑا بن جاتی ہے. تو پھر وہ بعد پاوے سارا دن پانی پاؤندے رہے وہ پیڑا اسی طرح رہتا جی. آ گل جی ساری لیبلوکم خلق الموت والحیات مدانیاں چاٹیاں اس واسطے اسی بنائی نے تاکہ یہ نظر آ جائے کہ تمہارے دودھ میں مکھن کتنا تھا، اور نظر جب ہی آئے گا کہ وہ پیڑا بن کے اوپر آ جائے. اگر وہ بن کے پیڑا اوپر آ گیا ہے تو پھر موت سے بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا. زندگانی ہے سبب قطرہ ہے نیسا ہے خودی. وہ خودی کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. نہ صدف زندگانی ہے صدف سی، قطرہ نیسا ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر
خود نگرو، خود گرو، خود گیر خودی، یہ نہیں ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تیری دچ ملی ہوئی کریم یہ مکھن کا پیڑا بن جائے تو پھر پانیاں پانی تے مداڑیاں تے چاٹیاں تے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ سمجھے ہوئے ہو کہ کوئی پکڑنے والا ہی تمہیں نہیں ہے۔ اس لیے ہے یہ ساری بدمستیاں اور سرکشیاں اور بدعنوانیاں اور دھاندلیاں کہ سمجھے ہوئے ہو کہ بھائی چاند سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بھاگے ہوئے تم اشتہاری مجرم ہو، تم آئے نہیں رہے ہو، تمہارا تو ہر قدم ہماری عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ عجیب چیز ہے یہ راجیو، تم بھاگے ہوئے ہو رسا توڑا کے، جیل سے نکل کے، تمہاری گرفت میں نہ ہو، اپنے ذہن میں سمجھتے ہو کہ تم بھاگ کے دور جا رہے ہو، پاگل تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ تمہارا ہر قدم تو ہماری عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ ہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بھاگ کے کہیں اور جا رہے ہو، تمہارا ہر قدم تو ہماری عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، خدا اس سے بہت بعید ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اس نے کائنات کو یوں ہی عبث پیدا کر دیا اور تمہاری زندگی کو بھی بلا مقصد رکھ دیا۔ اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، وہ رب ہی نہیں بن سکتا جو رہو جو کم کرتا ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو؟ لا الہ الا ہو۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، یہاں نہیں وہاں اپیل کر لیں گے، اس مجسٹریٹ کے یہاں مقدمہ ہے اور دوسرا جڑا ہے اس نال کچھ رہی ہے گی ہے، منتقل کرا کے اس عدالت سے لے جاؤ۔ کہا یہاں عدالت ہی ہے، دوسری عدالت ہی ہے، ہر قدم تمہارا اس عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے اور عدالت دوسری ہے۔ کیا ہوا؟ ہوا رب العرش الکریم۔ یہاں ہمارے ہاں بھی تو جوڈیشری کے اندر ایک فائنل اتھارٹی جیسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتے ہیں نا، اس کے آگے کوئی نہیں نہ ہوتا۔ یہ جو ہے نا رب العرش الکریم، اس کے یہ معنی ہے تخت جہاں کا وہ جو آخری وہ جو اسٹیج ہے اس کی قریب، اس کے اوپر جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ ہے جسے الہ کہتے ہیں، فائنل اتھارٹی ہے۔ لیکن عزیزان من، فائنل اتھارٹی جھوم جائیے چوم دیجیے، کہتا ہے الکریم ہے، وہ قہار نہیں ہے، تکریم انسانیت کی پرورش کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے تکریم انسانیت۔ الکریم کہاں لایا ہے وہ شخص؟ الملک رب العرش، لیکن الکریم۔ ومن يدعو مع الله الها آخر لا برہان له به، بڑا چیلنج ایسا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہاں اس ایک کا قانون نہیں، کسی اور کا بھی قانون چلتا ہے، تو کہا اس سے یہ نہ کہو کہ مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے، اس سے کہو کہ دلیل و برہان کی روح سے بات کرے۔ اور چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے انکار کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ یہ اس کے حق میں دلیل نہیں لا سکیں گے کہ اس کائنات میں دو کے قانون چل رہے ہیں۔ یہ جو بہرحال یہ کائنات ہے جس کے اندر ریسرچ اس وقت تک ہوئی ہے، اس میں تو یہ ساری دنیا کے سائنٹسٹ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ قانون ایک ہی یہاں چل رہا ہے۔ توحید کے قائل یہ اس باہر کی دنیا کے اندر جو آبجیکٹو ہے یہ کائنات، جسے کہتے ہیں وہ ساورینٹی ان دی انٹائر یونیورس لائز ٹو، یونیورس کے اندر یہاں تک تو وہ داریے میں پہنچے ہوئے کہ یہاں قانون ایک ہی کا چلتا ہے۔ توحید کے قائل ہے، اس نے کہا لا برہان لو، ان کو چیلنج دے دو تم۔ یہ کہا ہاتھ برہانہ کم ان کو تم صادقین۔ صاحب یہ ہے کانفیڈنس بھی اتنا ہے، اعتماد بھی اتنا ہے، اپنی بات کی سچائی کے اوپر ساری دنیا سے کہتا ہے کہ ان سے کہو جاؤ لاؤ دلیل لاؤ اپنے دعوے کے آگے، اور ساتھ کہتا ہے لا برہان لہو، تم دیکھو گے کہ دلیل نہیں لا سکیں گے۔ دھاندلی کی تو اور بات ہے، دلیل نہیں لا سکیں۔
مذہب کی سطح کے اوپر تو عزیزان من روز ایک دوسرے مذہب کے مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے دلیل لاتا ہے، ادھر سے دلیل لاتا ہے، کبھی فیصلہ کو نتیجے میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دین کے سٹیج کے اوپر اگر آپ آتے ہیں، جس کو پیورلی سائنٹیفک سٹیج آپ کہتے ہیں، اس میں تو اس کے خلاف دلیل ہی نہیں کوئی لا سکتا کہ یہاں قانون ایک چلتا ہے، دو قانون نہیں چل سکتے۔ شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں کائناتی آ سکتی۔ لا برہان لہ فإنما حسابہ عند ربہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کسی اور کا بھی ہے، وہ دیکھے گا کہ آخری نتیجہ، وہ کہتا عقل و امر اسے دیکھنا ہوگا کہ نہیں یہاں فیصلے اسی کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، کسی دوسرے کا قانون نہیں ہم سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو انہ لا یفلح الکافرون، جو ذرائع کے ان قوانین سے انکار کرتا ہے اس کی کھیتی کبھی بھی پنپ نہیں سکتی۔ یہ کہہ دو نا بڑے سے بڑا جو آپ کے یہاں ماہر ذرائع ہو کہ یہ جو قوانین ذرائع ہیں اس کی خلاف ورزی کرے اور پھر کچھ اگا کے بتائے، کہتا یہاں تو ہتھیلی پہ سرسوں جمتی ہے، بتائے گا۔ دیکھ لیا نا ساری دنیا نے تماشا ویلیو سے انکار کرنے کا۔ ساری دنیا ایک جہنم کے اندر اس وقت ہے، وہ جہنم جس کے متعلق کہا ہے کہ جس میں نہ موت آتی ہے نہ زندگی ملتی ہے، بلکہ دوسری جگہ کہ وہ چاروں طرف سے موت آتے دکھائی دیتی ہے، وہ ہزار چاہتے ہیں کہ مر ہی جاؤں میں لیکن موت بھی تو نہیں آ سکتی۔ یہ ہے جو اس وقت ساری دنیا میں ہو رہا، یہ ہے قانون خداوندی سے سرکشی کا نتیجہ، یہ ہے ویلیو سے کفر برتنے کا انجام، اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے دنیا نے، کچھ نہیں بنا۔ انہ لا یفلح الکافرون، لہذا کہا آخری آیت آ گئی اس سورت کی، وقل کہو، دل کی گہرائیوں سے یہ کہو کہ قل رب اغفر، یہ آرزو دل میں رکھو اور دعا کی حیثیت سے زبان میں لاؤ کہ ہمارے پروردگار، یہ جو کچھ اس انکار سے یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ بڑی انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے، یہ ایپیڈیمک ہوتی ہے، وبائی مرض جسے کہتے ہیں نا، اڑ کے لگنے والا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ دور آتا ہے کہ شر مستطیرہ ہوتا ہے، کہ جس میں شر اڑ کے لگ جایا کرتا ہے، بڑی چیز۔ وبائی امراض کے اندر پھر دیکھیے کس قدر چلاتے ہیں بیچارے یہ ڈاکٹر، اور کیا کیا تدبیریں بتاتے ہیں، یہ نہ کرنا، یہاں سے احتیاط رکھنا، وہاں سے دور رہنا، یہ ہوگا، وہ دہائی مچ جاتی ہے، شر مستطیر ہو جاتا۔ کہا کہ اس قسم کا شر مستطیر جب کفر برتے ویلیوز سے، اقدار سے انسانی معاشرہ، تو اس کے اندر تو پھر یہ چیز ہر وقت رب، دیکھو نا، قل رب، کس کو پکار رہا ہے یہاں؟ ربوبیت دینے والے کو، کیا ہے جس نے ربوبیت کا ذمہ لیا تھا ہماری۔ رب اغفر، یہ اڑ کے لگتا ہے یہ شرارت، یہ ایپیڈیمک پھیل گئی ہے، ہماری حفاظت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ کوئی حفاظت میں عرض کروں، یہ جسے دعا کہتے ہیں نا، یہ شدت آرزو جب بے ساختہ زبان کے اوپر آ جائے نا، لب پہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری، تمنا جب شدت اختیار کر جائے تو بے ساختہ لب پہ وہ جو الفاظ آتے ہیں اسے دعا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کرنا کچھ آپ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ اس شدت کا احساس کریں کہ ایپیڈیمک پھیل رہی ہے، بڑی ضرورت ہے کہ اس سے میں محفوظ رہوں، تو پھر آپ ہر وقت دیکھیں گے نا کہ پانی ابال کے پیوں، میں باہر اس طرح سے نہ جاؤں، یہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اس سے احساس میں شدت آپ کے پیدا ہو جاتی ہے۔ رب اغفر، حفاظت ہماری۔ اور اگر یہاں وہ ترجمے آپ کے یہاں کہ ایسے وقت میں کو یا اللہ بخش دے مینو، یا اللہ بخش دے، میں نہ کچھ کرا تو بخش دے، میں تو سویب فقیر ہونا ہے، سامان حفاظت بہت
محفوظ تو رہ گئے. ڈاکٹر پھر یہ ساتھ کہا کرتے اس سے بھی روک تھام ہوتی ہے مرض کے حملے کی. ورحم یہ ہے وہ چیز قوت مدافع جس سے ملتی ہے، سامان نشو و نما جس سے ملتا ہے. رحم وہ سامان نشو و نما ہے جو حالات کے بالکل مطابق ملے. رحم کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ اس وہاں بچے کو نشو و نما کے لیے جو سامان ملتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ملتا ہے. یہ اتنے پلا دینا لگ جائیے ان اس سے تو نشو و نما نہیں ہو سکتا. لچک اور لوچ ہوتی ہے اس مسکن کے اندر. اس کے وہ بچہ پہلو بدلتا رہتا ہے، اس کی حرکت باہر نظر آتی رہتی ہے، محسوس ہوتی رہتی ہے. اگر وہی کہیں کھلڑ ہو گئے اندازہ لگائیے کہ وہاں وہ سانس لیتا ہے، خون اس کا پیدا ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، ساری نشو و نما ہوتی ہے. سامان نشو و نما جو باہر آتے اس کو ملتا ہے. اس قسم کا کوئی سامان نشو و نما نہیں ہوتا. ورحم اس لیے دیکھیے یہ عرض کرتا کیا تھا، کیا بات تھی ان کے ہاں. رحم سے خدا کے متعلق رحیم کا لفظ مادی زندگی کے اندر آیا تو پھر رازق کہا اس رزق کے اندر جب ویلیوز شامل کی تو رب کہا اس. تربیت یہی چیز ہے. ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ یہ جو سیب کے اندر ایک قطرہ ابر بہار کا اس میں آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ موتی بن جاتا ہے. وہ اس کو کہتے تھے ربوبیت. یوں ہی لفظ نہیں ہے قرآن میں آئے ہوئے کہیں اس کو رحیم کہہ دیا، کہیں رازق کہہ دیا، کہیں رب کہہ دیا. یوں ہی کہیں کہنے والی بات نہیں. ورحم ٹھیک ہے اور جگہ سے بھی کسی حد تک کچھ مل سکتا ہے، لیکن وَأَنْتَ خیر الراحمین. خیر الراحم تو جو سامان نشو و نما دیتا ہے. خیر کے معنی میں نے بتایا تھا کہ خیر اور اختیار کا ایک ہی مادہ ہے. اس سے صرف نشو و نمائی جسم کی نہیں ہوتی، انسانی اختیارات میں بھی وسعتیں اس کے ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس قسم کا نشو و نما دینے والا ہے کہ ہمارے نشو و نما دینے والے رب ان حالات میں جن میں ہم گر چکے ہیں، معاشرہ اس قسم کا بن چکا ہے کہ اس میں شر مستطیر ہو گیا ہوا ہے. تو حفاظت کا سامان بھی دے، نشو و نما کا سامان بھی دے، اور ایسا دے کہ ہماری خود کی وسعتیں بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں. سورہ المومنون آج خاتمہ ہو گیا عزیزان من. آئندہ درس میں ہم 24ویں سورت سے آغاز کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.